السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم فارسی گرامر کی ابتدائی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے تسہیل المصادر۔ تو ہم نے اس میں سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھے تھے پہلی کلاس میں۔ اس کے بعد ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اس میں سے۔ اب دوسرا سبق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، فعل ماضی۔ چونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ مصدر تو آپ کو سمجھ آ گیا، جسے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ مصدر جو ہمیں یہاں پر یہ تعریف پڑھی ہے، دیکھو یہاں پر جو ہم نے تعریف پڑھی ہے، مصدر وہ ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے، ٹھیک ہے۔ اور مصدر فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ پروردن۔ اس کے آخر میں فارسی میں دن اور تن ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ کیسے بنتے؟ جیسے اب میں نے علامتیں ملائی ہر ایک زمانے کی، اس کے ساتھ سیاگوں کی علامتیں ملائی۔ پرورد، اس نے پالا پروردن، انہوں نے پالا پروردی، تو نے پالا پروردے، تم نے پالا پروردم، میں نے پالا پروردیم، ہم نے پالا۔ تو گویا کہ یہ مصدر تو پروردن ایک ہی، لیکن اب اس سے بہت سارے سیگے بنتے ہیں۔ اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا۔ بس مصدر یہی ہے، البتہ اس کے آخر میں علامتیں ملائی گئی ہیں۔ اب اسی مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں اس کو یہاں پر کل ہم نے بیان کیا تھا ایک ویڈیو میں، جو دوسرا کلاس ہے، اس کی 6 قسمیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ امر اور نہیں۔ تو اس کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں پہلے ماضی کا، یعنی یہ جو کام ہوتا ہے، یہ جو فعل ہوتا ہے، مصدر سے جو فعل نکلتا ہے، یہ کام جو ہوتا ہے یہ ماضی میں ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، یا موجودہ زمانے میں ہوتا ہے، یا آنے والے زمانے میں ہوتا ہے، یا اس کام کا حکم دیا جاتا ہے امر، یا اس کام سے روکا جاتا ہے نہیں۔ جو یہاں پر قاعد یہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی قسمیں، فعل کی قسمیں کتنی ہیں؟ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی یہ 6 قسمیں۔ اب ان میں سے پہلے ماضی کے متعلق بحث ہو رہی ہے، تو سبق نمبر 2 میں آج ہم یہی بحث پڑھیں گے ماضی کے متعلق۔ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہے، وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، کم ٹائم ہوا ہے، زیادہ ٹائم ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کتنا ٹائم ہوا ہے۔ اگر کم ٹائم ہوا تو ماضی قریب، زیادہ ٹائم ہوا ہے تو ماضی بعید، ماضی استمراری ابھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، تو وہ کام جو ماضی میں ہوا ہے تو استمراری، یا اس میں شک پایا جاتا ہے ماضی میں تو احتمالی، یا کسی کام کی تمنا کی گئی ماضی میں تو ماضی تمنائی۔ تو یہ قسمیں ان کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے، تو ان کا بیان یہیں سے لیکن شروع ہو رہا ہے۔ جو ماضی میں گزرے ہوئے، یعنی کہ پاسٹ میں جو کام ہوئے ہیں، اب اسی کے متعلق یہاں پر بحث ہو رہی ہے، یعنی پاسٹ میں جو کام ہوئے ہیں ماضی میں، تو اس میں سے پہلا قسم جو یہاں پر انہوں نے لایا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا، یہ قواعد آپ کو برابر یاد رکھنا، تب جا کر آپ آگے سمجھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے ان میں سے ماضی کی جو 6 قسمیں کی تھی، انہوں نے یہاں پر ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ اب یہاں پر پہلے ذکر کر رہے ماضی مطلق کی، یعنی فعل ماضی کا جو بیان یہاں پر کیا گیا ہے، اس کی جو پہلی قسم ہے ماضی مطلق، یہ ماضی مطلق۔ اب یہاں پر ماضی مطلق کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ ماضی مطلق کے متعلق پہلے بحث کی جائے گی۔ کہہ رہے ماضی مطلق وہ ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو، جو میں نے اوپر بیان کیا ابھی، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ۔ کہتے ہیں جب ہم مطلق کہیں گے، جیسے میں نے کہا پرورد اس نے پالا، میں نے کہا پرورد اس نے پالا، تو اس نے پالا، مگر یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس نے جو پالا اس کو کم ٹائم ہوا ہے یا زیادہ ٹائم۔ تو جب میں مطلق کہوں گا پرورد، تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پالا ہوا کم ٹائم ہوا یا زیادہ ہوا، یعنی جس نے پالا اس کو کم ٹائم ہوا پالے ہوا یا زیادہ۔ تو یہاں پر اس کو کہیں گے ہم یہ ماضی مطلق ہے، جیسے میں ابھی پرورد کہوں گا اس کو ماضی مطلق کہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماضی قریب، ماضی بعید کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کم ٹائم ہوا ہے پالے ہوئے یا زیادہ ٹائم ہوا ہے پالے ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم قواعد آگے پڑھیں گے کہ کیسے بناتے ہیں۔ جب ہم کہیں پر مصدر دیکھیں گے، اس کے آگے اگر ماضی قریب کی علامت ہوگی یا ماضی بعید کی علامت، اس کے آگے بیان ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں ماضی مطلق وہ ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ گزرا ہے، یعنی کہ
یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم نے اگر کوئی کام کیا ہے پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے پاسٹ میں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے زیادہ زمانہ ہوا ہے اس کام کو کیے ہوئے یا کم زمانہ ہوا ہے. اسی طرح کہتے ہیں مصدر کے متعلق. اب مصدر سے ہم ماضی مطلق کیسے بنائیں گے؟ قاعدہ یہاں پر مصدر میں نے پہلے کہا، مصدر کے آخر میں فارسی میں آتا ہے دن اور تن. اب کہتے ہیں اب اسی مصدر سے ہم ماضی مطلق کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں. اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق. جیسے مصدر تھا یہاں پر پروردن، مصدر تھا پروردن. دن جو آخر میں تھا دال پر زبر تھا اور نون تھا. گویا پہلے تو نون گر جاتا ہے، اس کے بعد جو دال پر زبر وہ بھی گر جاتا ہے. تو ہم پڑھیں گے پرورد، ہم پڑھیں گے پرورد. پرورد اب رہ گیا. جب ہم پرورد مطلق پرورد پڑھیں گے، مطلق پروردند پڑھیں گے، یہ شگون کی علامتیں ہیں. پروردند، پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، تو یہ سیغوں کی علامت ہے. اب جب ہم مطلق جب مصدر پڑھیں گے پروردن، اس سے ہمیں نون بھی اس کو ہٹائیں گے ہم، اور اس سے پہلے جو زبر ہوگا وہ بھی ہٹائیں گے. تو وہاں جو بچے گا تو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ ماضی مطلق ہے. وہاں پر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ ماضی مطلق ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے کہا ہے، یہاں پر یہ دیکھ سکتے آپ، جیسے پروردن سے پرورد، یہاں پر انہوں نے واو اور را، مطلب یہاں نہیں لکھا ہے، اس میں اوپر لکھا ہے، اس کے اوپر شاید کچھ مس پرنٹنگ ہوئی ہوگی اس لیے اوپر لکھا ہے. تو یہاں پر پروردن آپ سمجھ سکتے ہو. دیکھیے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد، پے رے واو را دال، تو پروردن سے ہو گیا یہاں پر پرورد. ایک تو نون بھی ہٹ گیا، مصدر تھا نا پورا، یہ جیسے گفتن پورا مصدر تھا، اس سے نون ہٹے گا تو وہ گفت رہے گا. اسی طرح پروردن پورا مصدر تھا، نون ہٹ جائے گا تو اب خالی دال تک ہی رہے گا پرورد. لیکن دال پر جو زبر تھا جس سے دن ہو رہا تھا وہ زبر بھی ہٹ جائے گا، اب رہے گا پرورد. اسی سے کہہ رہے ہیں ماضی مطلق بن گیا یہ. جب ہم مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو ہٹائیں گے تو وہ ماضی مطلق کہلائے گا. اسی طرح اب اس کی گردانیں سناتے ہیں. ہم نے اوپر بھی بیان کیا تھا ماضی یا مضارع امر، ماضی مضارع حال مستقبل امر اور نہیں، ان میں سے ہر ایک کے 6 سیغے ہوتے ہیں. واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. یعنی جو ماضی میں کام ہوا ہے وہ ایک نے کیا ہے یا دو نے کیا ہے، یا وہ یہ غائب تھے یا حاضر یا متکلم، تو وہ کام ان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب یہاں پر اس کی گردان ماضی مطلق کی گردان بیان کر رہی ہے. یہاں پر کہہ رہے اب ماضی مطلق کی گردان پروردن سے. یہ گردان میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر جو بحث ہوتی ہے قواعدوں کے متعلق، ان میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ پروردن سے ہی دی جاتی ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں واحد غائب. جب ہم واحد غائب بنائیں گے پروردن سے ماضی مطلق، یعنی کہ پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہے وہ واحد غائب سے بنائیں گے تو یہاں رہے گا پرورد، یعنی اس نے پالا، اس نے پالا. نون بھی ہٹ گیا یہاں پر، اور نون سے پہلے جو دال پر زبر تھا وہ بھی ہٹ گیا، اب رہ گیا پرورد. اب یہ دال ایک تو یہ پرورد کا ہی دال ہے، لیکن جب میں نے اوپر بھی بیان کیا تھا پچھلے کلاس میں کہ واحد غائب کی علامت ہوتی ہے تا اور دال. یہ یہاں پر میں نے بیان کیا ہے واحد غائب کی علامت جو ہے وہ ہے تا اور دال. لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی مصدر ایسا ہے اس سے نون کو ہٹا کر اور زبر کو ہٹا کر اس کا آخری حرف جو بچتا ہے وہ بچتا ہے را، یہ دال یا تا بچتا ہے، تو وہاں پر دوسرا تا نہیں لائیں گے بلکہ اسی تا کو اس کی علامت ہم مانیں گے، یا اسی دال کو اس کی علامت ہم مانیں گے. اسی طرح یہاں پر ایک دال تو یہ پرورد کا ہی ہے، لیکن اب اسی کو علامت بھی مانا جائے گا واحد غائب کی، کیونکہ واحد غائب کی 2 علامت ہوتی ہے تا اور دال. جب مصدر کے آخر میں دال آ گئے اپنا ہی تو وہی اب علامت بھی مانی جائے گی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پالا، اس ایک نے تو پالا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے پالے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق. انہوں نے پالا یعنی ان سب نے پالا. اسی طرح تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا، ہم نے پالا. اسی طرح یہ پڑھتے کیسے پرورد. اور یہاں پروردند کیوں ہے؟ یہ نون دال جو ہے یہ جمع غائب کی علامت ہم نے اوپر یہاں پر پڑھی ہے. جمع غائب کی علامت کہاں گئے؟ یہ جمع غائب کی علامت ہم نے یہاں پڑھی ہے. یہ علامتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، جس سے کہ آخر میں علامتیں ہوں گی، پھر آپ پہچان پاؤ گے کہ یہ واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، یہ سیغہ جمع حاضر کا سیغہ، واحد متکلم ہے، جمع متکلم کا سیغہ ہے. وہاں پر آپ پہچانو گے. اسی طرح کا پروردی، پروردید، پروردم اور پروردیم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں اس کے متعلق سوالات کی کہتے ہیں ماضی مطلق کی تعریف کرو. تو ماضی مطلق کی تعریف ہم نے اوپر بیان کی. ماضی مطلق اسے کہتے ہیں جس گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ ہوا یا زیادہ زمانہ. اب یہاں پر کہتے ہیں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے. یہ ہم نے اوپر بیان کیا، مصدر کے آخر سے نون
اور اس سے پہلے زبر کو ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر پروردید کا ترجمہ کرے، پروردید یہاں پر آسان، یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پروردید تم نے پالا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے پالا۔ کہتے ہیں گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، گفتن مطلب ہوتا ہے کہنا، گفتن مطلب ہوتا ہے کہنا۔ اب کہتے ہیں اسے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، تو اب گفتن سے جمع متکلم کا صیغہ کیسے بنے گا؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے گفتیم، کیونکہ جمع متکلم کی علامت یہاں پر یہ ہے یا میم، جمع متکلم میں نے پہلے بولا اوپر وہ علامت ہے، آپ کو یاد کریں، یا میم اس کی علامت ہے۔ تو گفتیم سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، معنی کیا ہوگا؟ گفتیم کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کہا، ہم نے تو کہا لیکن یہ پتہ نہیں اس کے جو ہم نے کہا اس کو کم ٹائم ہوا ہے یا زیادہ ٹائم۔ اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں خردی کیا صیغہ ہے؟ تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو علامت ہے یا یہ واحد حاضر کی علامت ہے خردی۔ خوردہ مطلب ہوتا ہے کھانا، خردی مطلب ہوتا ہے تو نے کھایا۔ اب یہ پتہ نہیں اس نے کھایا، اس نے کھایا اس کو کم زمانہ ہوا ہے یا زیادہ زمانہ، مگر یہ کام جو ہوا ہے پچھلے زمانے میں ہوا خردی، تو نے کھایا۔ خوردن مطلب کا ہوتا ہے کھانا۔ اسی طرح جمع غائب کے علامات بیان کرو، کہتے ہیں جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت میں نے پہلے بیان کی تھی، اس کی علامت ہوتی ہے نون دال۔ وہ علامت آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ آپ کو یاد کرنی ضروری کسی بھی حال میں۔ ان میں سے پہلی علامت جو ہے واحد غائب کی تا اور دال، دو علامتیں ہیں الگ الگ۔ اسی طرح ہے جمع غائب کی ہے نون دال، اور واحد حاضر کی ہے یا، اور جمع حاضر کی ہے یا دال۔ اور اسی طرح یہاں پر ہے کیا کہتے ہیں اسے واحد متکلم کا ہے میم، اور جمع متکلم جو ہوتا ہے جمع متکلم اس کا ہے یا میم۔ اسی طرح پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا پروردم، یعنی میں نے پالا، پروردم اس کا ہوگا صیغہ، پروردم یعنی کہ میم ہی ملانا ہے، بس علامات ملانی ہے۔ یہ واحد متکلم کی علامت میم ہے، جمع متکلم کی یا میم ہے، جمع حاضر کی یا دال ہے، واحد حاضر کی یا ہے، جمع غائب کی نون دال ہے، واحد غائب کی دال اور تا، دو علامتیں ہیں اس کی۔ بس ان نے کہا پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ بناؤ، ہم واحد متکلم کی جو علامت ہے میم وہ اس کے آخر میں ملائیں گے تو ہو جائے گا پروردم، یعنی میں نے پالا، پچھلے زمانے میں نے پالا۔ اب پتہ نہیں یار اس کو پالے ہوئے میں نے زیادہ زمانہ ہو گیا یا کم زمانہ۔ کہتے ہیں جمع حاضر کی کیا پہچان ہے؟ ہم کیسے پہچانیں یہ کسی کوئی صیغہ آئے گا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ حاضر۔ کہتے ہیں جمع حاضر کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانیں گے ہم کہ جمع حاضر یہ صیغہ جمع حاضر کا ہے؟ جب ہم کوئی صیغہ دیکھیں گے اس کے آخر میں اگر جمع حاضر کی علامت ہوگی، جمع حاضر کی علامت کون سی ہے؟ یا دال، تو اگر اس کے آخر میں ہم یا دال جمع حاضر کی علامت دیکھیں گے تو ہم پہچانیں گے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر یہ مصدر یہ ضروری یاد کرنے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا معنی بھی یاد کرنا ہوتا ہے، اگر کچھ نہیں کم سے کم تین تو یاد ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر مطلب گفتن مطلب ہوتا ہے فارسی کی، یہ فارسی زبان چل رہی ہے یہاں پر۔ گفتن فارسی میں کہتے ہیں کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، اور نوشیدن پینا۔ اب میں یہاں پر آپ کو گردان اس کی بتاتا ہوں، اس کو ماضی مطلق کی گردان گفتن سے کیسے۔ میں نے پہلے کہا یہ سارے مصدر ہے، کیونکہ پہلے ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی کہ مصدر کے آخر میں تن یا دن آتا ہے۔ یہاں پر بھی مصدر کے آخر میں دن اور دن، بہت یہ مصدر فارسی کے جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں دن یا تن ہی آتا ہے، لیکن جب ان کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو نہ آتا ہے، جیسے کہنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا۔ اب ہم نے سنا کہ دیکھا ابھی قاعدے میں کہ ماضی مطلق میں ان سب سے ماضی مطلق آپ کو بنا کے دکھاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ ماضی مطلق بناؤ، ان سب سے بنائیں گے ماضی مطلق، میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے۔ ماضی مطلق بنانے کے لیے جو ہم نے اوپر ابھی قاعدہ بیان کیا، اس سے پہلے ماضی مطلق کے آخر میں نون اور اس سے پہلے زبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب کیا رہا یہاں پر؟ گفت، نون بھی ہٹ گیا اور تا کے اوپر جو زبر تھی وہ بھی ہٹ گئی۔ اب میں یہاں پر کہوں گا گفت، ملاؤں گا میں علامتیں وہ صیغوں کی جو ہم نے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم کی علامت وہ ہم ملائیں گے۔ اب کہتے ہیں گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ اسی طرح شنیدن سے شنید، شنیدند، شنیدی، شنیدید، شنیدم، شنیدیم۔ اسی طرح نوشتن سے نوشت، نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم۔ تو ان کا مطلب کیا ہو گیا؟ گفتن مطلب اس نے کہا، یہ گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ اسی طرح خواندن کا بھی ہاں اسے پڑھیں گے، خواندن پہلے تو نون ہٹائیں گے اور اس سے پہلے جو دال پر زبر ہوگی اس کو بھی ہٹائیں گے ماضی مطلق بنانے کے لیے۔ پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ خواند اس نے پڑھا، خواندند انہوں نے پڑھا، خواندی تو نے پڑھا، خواندید تم نے پڑھا، خواندم میں نے پڑھا، خواندم ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ان باقیوں کی بھی
قواعد آگے آگے اس کی علامتیں ملانی ہیں تو اسی طرح کا سیغہ واحد کا ہوگا، جمع کا ہوگا، حاضر کا ہوگا، غائب کا ہوگا، متکلم، وہ سیغے بن جائیں گے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو، یہ یہاں پر انہیں کچھ سیغے دیے ہیں تو کہتے ہیں ان کا ترجمہ اردو میں کرو کہ ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا۔ گفتم اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے پالا، شنیدی، شنیدی کا مطلب ہوتا ہے تو نے، یہاں پر ہم نے شنیدن کا مطلب بھی یہاں پر برابر، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو یہ مصدر یاد رکھنے اور ان کا معنی بھی صاف صاف آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو شنیدن مطلب ہوتا ہے سننا۔ اب یہاں پر ہے شنیدی، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں تم نے سنا، اس میں شنیدن کا مطلب ہوتا ہے سننا، شنیدی کا مطلب ہوتا ہے تو نے سنا۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں تو نے سنا، اس کا مطلب اس لیے کہ اس کے آخر میں واحد حاضر کی علامت یا ہے۔ اسی طرح خوردند، خوردند مطلب ہوتا ہے انہوں نے کھایا، انہوں نے کھایا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نون دال اس کے آخر میں جمع غائب کی علامت ہے۔ اور نوشیدند، نوشیدند کیوں کہہ رہا ہوں نوشیدند، تو نوشیدند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے جمع غائب کی علامت نون دال ہے، یہاں پر نوشیدند کی علامت جمع غائب کی علامت نون دال ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا انہوں نے پیا۔ اسی طرح نوشت مطلب ہوتا ہے لکھنا، نوشت، تو میں نے پہلے کہا واحد غائب کی جو علامت ہے اس کی دو علامتیں تا اور دال، جب ہم کسی مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو ہٹائیں گے وہاں اگر تا یا دال بچ جائے گا تو وہاں پر اسی کو علامت بھی مانیں گے، لیکن اگر تا یا دال نہیں بچے گا تو وہاں پر واحد غائب کی نون تا یا دال ہم ملائیں گے، لیکن اگر کسی مصدر کے آخر میں پہلے سے ہی تا یا دال بچتا ہے نون کو ہٹا کر تو اس کو علامت مانا جائے گا۔ یہاں تا علامت مانی گئی ہے واحد غائب کی علامت، تو یہاں پر ہوتا ہے نوشت، اس نے لکھا۔ اسی طرح خواندیم، خواندیم ہم نے پڑھا، خوردی، خوردی تو نے کھایا، اور نوشیدم، نوشیدم میں یہاں پر نوشیدم جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نوشیدم مطلب کیا ہوتا ہے میں نے پیا، نوشیدم مطلب میں نے پیا۔ اسی طرح گفتند انہوں نے کہا، شنیدی تو نے سنا، نوشتیم، تو یہاں پر اب نوشتیم کا مطلب لکھنا، نوشتم کا ہم نے یہاں پر پڑھا تھا مطلب لکھنا، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ آپ کو یاد کریں تب جا کر آگے مصدر بنا سکے۔ کہتے ہیں نوشتیم، نوشتیم مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے لکھا۔ اس طرح خواند، خواند میں جو آخری علامت ہے دال کی یہ واحد غائب کی علامت ہے، خواند کا انہوں نے لکھا، یہاں پر انہوں نے یہاں پر جو خواند کی پڑھا، خواند کی علامت ہوتی ہے انہوں نے پڑھا، یہاں پر یہ کیوں کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں، یہاں پر سوری خواند کا مطلب ہوتا ہے اس نے پڑھا، یعنی کہ یہ غائب میں واحد غائب کا صیغہ، واحد غائب کا صیغہ کیسے پہچانا میں نے، کیونکہ اس کے آخر میں ایک تو دا یہ اسی کا ہے دال، لیکن پھر بھی جو دال ہے یہ واحد غائب کی علامت ہے، تو اس کو ایک تو اس کا دال بھی مانا جائے گا اور واحد غائب کی علامت بھی مانی جائے گی، یعنی کیا پڑھیں گے ہم کہ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، ماضی میں یہ کام ہے، پچھلے زمانے میں سارے کام ہوئے، اس کا جو ترجمہ ہم نے کیا پچھلے زمانے میں گیا۔ اب کہتے ہیں یہاں پر اس کی فارسی بناؤ، فارسی، اس نے لکھا، اس نے یہاں پر کہہ رہے اس نے لکھا، میں نے پڑھا، اس نے پیا، تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ لکھنے کا یہ کیا آتا ہے، لکھنے کا کیا آتا ہے، مطلب مصدر کیا ہے اس کا، تو یہاں پر میں نے پہلے کا یہ مصدر آپ کو ضروری یاد کریں، یہ بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ کو یاد کریں تب جا کر آگے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، کسی بھی مطلب کوئی بھی فارسی عبارت آئے گی یا فارسی کا کوئی بھی جملہ آئے گا، سینٹینس آئے گا، اس کا ہم ترجمہ تب کر سکتے ہیں جب ہم وہ مصدر جانتے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اس نے لکھا، پہلے ہم یہاں دیکھیں گے اس نے لکھا، لکھنے کی لکھنا جو ہوتا ہے اس کی کیا آتی ہے، یہ فارسی، لکھنے کی فارسی آتی ہے نوشتن، لکھنے کی فارسی نوشتن۔ اب اس نے لکھا یعنی پچھلے زمانے میں کام ہوا ہے اور ایک نے کیا ہے اور وہ بھی غائب نہیں، یعنی واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اب کیا کریں گے ہم مصدر کے آخر سے نون کو ہٹائیں گے، یہ نون کو ہٹائیں گے اور اس سے پہلے زبر کو ہٹائیں گے، اس کے ساتھ ملانی تھی ہمیں واحد غائب کی علامت، لیکن اب نوشت خود ہی بچ رہا ہے، یہاں پر نوشت کے آخر میں تا واحد غائب کی علامت خود یہاں پر اپنے آپ آ رہی ہے نوشت کے ساتھ ہی، تو ہم یہاں پر کہیں گے نوشت۔ اسی طرح میں نے پڑھا، پڑھنا کا جو آتا ہے یہ اس کا مطلب آتا ہے خواندن، مصدر اس کا، میں نے پڑھا تو میں پڑھوں گا خواندم، خواندن نہیں پڑھیں گے اب خواندم۔ اسی طرح ہے اس نے پیا، نوشیدم، یہ نوشیدن ہوتا ہے پینا۔ کہتے ہیں یہاں پر اب اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس نے پیا تو میں پڑھوں گا نوشید، نوشید پڑھوں گا میں، اس نے پیا۔ تو نے کھایا، خوردن مطلب ہوتا ہے کھایا، تو میں پڑھوں گا خوردی کیونکہ یا واحد حاضر کی علامت ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے سننا، سننے کا مطلب آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا، یہاں پر بہت سارے مصدر یہاں پر، اسی طرح ہر ایک جو ہم سبق پڑھیں گے آگے ہر ایک میں یہ 6 مصدر ضرور آئیں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہے اب ہم نے سنا، پہلے آپ کو دیکھنا ہے سننے کا کیا آتا ہے، اس کا مطلب آتا ہے شنیدم، شنیدن، تو اب ہم نے سنا
نون کو ہٹائیں گے وہاں پر جمع متکلم کی علامت ملائے گی شنی دیم. اسی طرح تو نے پالا، تو نے پالا، تو پالنے کا مطلب ہوتا ہے پروردن، جس کے مطلب جو ہر ایک جگہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. کہتے ہیں تو نے پالا، تو ہم یہاں کیا ملائیں گے اس کے ساتھ؟ واحد حاضر کی علامت پروردی. انہوں نے کہا گفتن، تو اس کو ہم کہیں گے گفتند. میں نے لکھا، نوشتن مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو میں لکھوں گا یہاں پر اس کے بعد فارسی میں نوشتم. اگر میں کسی کو کہا میں نے لکھا نوشتم، بس آسان ہے نوشتم، زیادہ یہ کہنے کی ضرورت. میں نے لکھا، بس اتنا کہنا نوشتم، اتنا ہی ہو گیا. تو نے پڑھا، پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواندن. پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ تو نے پڑھا، یہ ہم نے پڑھا یہاں پر مصدر پڑھنا، خواندن. تو نے پڑھا، تو تو نے پڑھا، یہ تم نے پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے خواندید، کیونکہ یا دال جو علامت ہے وہ اسی کی علامت ہے، یا دال جمع حاضر کی علامت. اسی طرح اس نے پیا، تو نے کھایا، ہم نے کہا. یہ بہت سارے مطلب ہر ایک کے ساتھ یہ جملے آگے دیے جائیں گے، تو ان کا ترجمہ کچھ کو فارسی کو اردو میں، اردو کو فارسی میں بنانا ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو یہ پچھلے 2 سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہ سبق بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا، اور اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. تو یہ ضروری ہے، اگر آپ پچھلے سبق نہیں سنائیں گے، پچھلے سبق اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، تو یہ بھی آپ پھر آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے پہلے بیس ہی مضبوط کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد آگے کا بھی مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، اگر یہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے تو ہم واٹس ایپ کے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ کا لنک دے دیں چینل کا، تو وہاں پر وہ ہم سے جوائن ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور یہ ویڈیو یوٹیوب پر شیئر ہو رہا ہے، اور فیس بک پر بھی شیئر ہو رہا ہے، اشتیاق رسول نام سے اس کی آئی ڈی ہے وہاں پر، اشتیاق رسول کے نام سے. تو وہاں پر سبسکرائب یہ فالو بھی کیا کرے، اور یوٹیوب پر سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ اور شیئر بھی کیا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.